دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 16 تاریخ ہفتے کے دن جو شخص بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے کامیابیوں کی منزلوں پر فائز فرماتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ درد ہو اور نہ ہی تکلیف ہو اور نہ ہی کسی پریشانی کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑے، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کی انشاءاللہ قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر نہیں یقین آتا تو آج ماہ ربیع الاول کی 16 تاریخ ہفتے کے دن صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آج دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا گیا تو اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ماہ ربیع الاول کی 16 تاریخ ہفتے کے دن ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ اللہ والو، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمت و برکت کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر کملی والے آقا کے مہینے میں آج ماہ ربیع الاول کی 16 تاریخ ہفتے کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ والو، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، اسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ وقت بہت ہی قبولیت کا وقت ہے۔ آج آپ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگیں گے، ہاتھ پھیلا کر رب سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب حضور کی آمد کے صدقے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، غیب سے آپ کی پریشانیوں کا حل فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج اگر آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے، رب کی ذات غیبی فرشتے سے آپ کے گھر میں بھجوا دے گی۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ عمل بہت خاص عمل ہے، یہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا عمل ہے، لیکن یہ سورت چھوٹی تو ہے، اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ لوگوں نے بس ماہ ربیع الاول کی 16 تاریخ ہفتے کے دن اس خاص عمل کو کرنا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں جب اس سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 16 تاریخ ہفتے کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب، بہت ہی خاص واقعہ ہے، مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا علی میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت مسائل ہیں، تنگ دستی ہے، بے برکتی کا عالم ہے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ تینوں شخص چلے گئے۔ 5 بیٹے اللہ کے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 بندے تشریف لائے اور تینوں نے اپنے مختلف مسائل کو پیش کیا، آپ نے تینوں کا استغفر اللہ ہی عمل بتایا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑتی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ بھی توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ بھی توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور کملی والے آقا کی ولادت کے مہینے میں کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ماہ ربیع الاول کی
16 तारीख हफ्ते के दिन आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने के बाद फिर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह वालों, जब हमारे गुनाहों की तौबा हो जाती है, जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक के हम महबूब बंदे बन जाते हैं। हम अल्लाह पाक के करीब हो जाते हैं, इतने करीब होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना दोस्त बना लेता है। और जब हम लोग अल्लाह पाक के दोस्त बन जाते हैं तो दुनिया जहान का कोई भी इंसान हमारे कामयाब होने से रोक ही नहीं सकता। इसलिए आज माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते के दिन अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने के बाद सूरतुल कौसर का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। जो लोग गैब से मदद चाहते हैं, जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो लोग बिन मांगे अपनी हर हाजत को खजाने गैब से पूरा कराना चाहते हैं, वो आज माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते के दिन सूरतुल कौसर का एक बार बताए गए तरीके से लाजमी पढ़कर देखिएगा। सूरतुल कौसर के कमालात तो हर कोई जानता है, लेकिन जब सूरतुल कौसर को माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते के दिन पढ़ा जाता है तो फिर घर की तमाम तंगदस्तियां, आपके कारोबार में जितनी रुकावटें हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी बंदिशें हैं, वो गैब से ख़त्म हो जाती हैं। अगर कोई बंदा नया घर चाहता है, नया घर मांग लेगा, तो गाड़ी चाहता है, गाड़ी मांग ले। अगर कोई बंदा बे औलाद है, नरीना औलाद चाहता है, तो वो भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकता है। अल्लाह वालों, आप लोगों की खाली झोलियां भर जाएंगी। अल्लाह वालों, आज वक्त है, कबूलियत की घड़ियां हैं। मांग लो रब्बे करीम से जो मांगना चाहते हो। आज मेरा रब आपकी झोलियों को भर देगा। आज ये अमल करते वक्त रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, अपनी औकात और हैसियत देखकर नहीं, रब की शान और अजमत देखकर मांगना है। अल्लाह पाक के खजाने बहुत वसी और अरीज हैं। अल्लाह पाक के खजानों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने वाली। जब अल्लाह पाक देने पर आता है ना, तो ना ही वो शक्लें देखता है, फिर वो ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आज हमें उस तरीके से मांगना है जिस तरह से अल्लाह पाक को मांगी गई दुआ पसंद आती है। जब हम लोग इस्तग़फ़ार कर लेंगे, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लेंगे, अल्लाह पाक की बारगाह में हम लोग माफ़ी मांग लेंगे, उसके बाद हम जिस चीज़ की हाजत करेंगे और फिर हम लोग जब इस्तग़फ़ार कर लें, फिर हम लोग कुरान पाक की सूरतों की तिलावत करें और अल्लाह पाक से झोली उठाकर मांगना शुरू करें, तो अल्लाह वालों, कैसे हो सकता है कि हमें ना मिले? वो रब हमें हर वक्त नवाजने के बहाने ढूंढता है। कभी हमें रमजान की शक्ल में, कभी शाबान, कभी रजब, कभी मुहर्रम, कभी जिलहज और कभी माह रब्बिल अव्वल की सूरत में। तो आप लोगों ने आज इस खास अमल को माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते के दिन बिलखुसूस पढ़ना है। ये फजीलत और बरकत जितनी बताऊंगा इतनी कम है। सिर्फ इतना कहूंगा कि आज माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख रब्बिल अव्वल के महीने में हफ्ते के दिन सूरतुल कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। आप दुनिया जहान के कोई से भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते का दिन आ जाए, तो आपने सूरतुल कौसर का ये खास वजीफा एक बार लाजमी करना है। ये मौका हाथ से निकल गया तो पछताओगे, आपका मुकद्दर बन जाएगा। अल्लाह वालों, ये मौका बार बार नहीं आता। अभी मौका है, अभी वक्त है। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से हाथ फैलाकर मांग लीजिएगा। मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। और अगर कोई बंदा बेबस है, लाचार है, कई सालों से हाजात पूरा होने का नाम नहीं ले रही, जो वजीफों से थक चुका है, वो एक बार आज माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा शुरू से एंड तक पढ़कर देखिएगा। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। और ये वजीफा इतना खास है कि आप लोग सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेंगे तो सुबह तक तकदीर के तमाम बनताले खुल जाएंगे। आज का वजीफा मेरी वो बहनें जरूर पढ़े जो घर में जवान बेटी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, बाप की इतनी आमदनी भी नहीं है कि रिश्ता होने के बाद भी आप लोग बेबस हैं कि शादियों के लिए पैसे नहीं हैं।
जहेज कैसे जमा करेंगे, इस तरह के मसाइल हैं। मेरी वो जवान बहनें, मैं उन सब से गुजारिश करूंगा इस अमल को करें, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह पाक मुसब्बिबल असबाब है, ऐसे असबाब बनाएगा, इस तरह से रिश्ते आएंगे और इस तरह से शादियों का इंतजाम हो जाएगा कि बहनें भी जिंदगी भर मुझे दुआएं देंगी कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई खास अमल, कोई खास वजीफा बताया था। अल्लाह वालों, ये अमल बहुत खास है, ये अमल बहुत मुजर्रब है। आप लोग जब भी इस खास अमल को पढ़ना शुरू करेंगे, आप लोगों के बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई मकरूज है, कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो आज माह रबीउल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते के दिन अपने गुनाहों की तौबा करने के बाद कर्ज से निजात के लिए हाथ फैलाकर रब्बे करीम से मांग लीजिएगा। कर्जदारों के कर्ज भी उतर जाएंगे। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है और आप लोग चाहते हैं कि रिश्ता बच जाए, तलाक की नौबत बनने वाली है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस वजीफे को पढ़े, तड़पने वाली मोहब्बत अता होगी, ऐसी मोहब्बत मिलेगी आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। और बिलखुसूस इस अमल को करने के बाद मोहब्बत तो मिलेगी, आपके मियाँ के कारोबार में भी बहुत ज्यादा तरक्की होने लगेगी, उसका प्रमोशन हो जाएगा, तो खुद ब खुद उनका मूड अच्छा हो जाएगा। और जब मर्द का मूड अच्छा होता है तो फिर सारे मामला खुद ब खुद सीधे चलने लगते हैं। अल्लाह वालों, आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को सिर्फ वो शख्स पढ़ेगा जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाब करना चाहता है, जिसको अल्लाह पाक नवाजना चाहता है। और आज इस अमल को पढ़ने की मुकम्मल इजाजत आम है। आप लोग इस अमल को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ना है और एक छोटा सा सदका जरूर करना है। सदका गुनाहों को इंशाअल्लाहुल अजीज ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाती है। तो लिहाजा आप लोगों ने एक छोटा सदका भी करना है और इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक करना है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को करने के बाद आपके रिस्क में इतनी बरकत होगी, इतनी खुशादगी होगी कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जब अल्लाह पाक देने पर आता है ना, तो फिर वो छप्पड़ फाड़ कर ही अता करता है। तो अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए, आज के इस बाबरकत और अफजलियत वाले अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। लेकिन अल्लाह वालों, सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठने से पहले आप लोगों ने अस्तगफार करना है। अस्तगफार गुनाहों को मिटाता है। अस्तगफार हम सब के गुनाहों को मिटा कर रख देगा और जब गुनाह माफ हो गए तो अल्लाह पाक की रहमत के ही साए में आते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर अस्तगफार करना है। अस्तगफार करने का तरीका आपको बता देता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, बिल्कुल डूब कर, तवज्जो और ध्यान के साथ। तवज्जो भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है। नजरें इधर उधर मत घुमाना। बहुत लोग इस तरीके से वजीफा पढ़ते हैं कि तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, इधर उधर देख भी रहे, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, पंखा देख रहे होते हैं छत पे। भाई वजीफा करो, वजीफे के अंदर पूरी तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। रब की बारगाह में बैठे हुए हो, अदब से बैठो। जितना अदब करोगे उतना ज्यादा बानसीब हो जाओगे। तो आप लोगों ने इस्तगफार करना है। इस्तगफार अपनी आंखों को बंद करें और कम से कम 70 बार आप लोगों ने इस्तगफार करना है। 70 की तादाद मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, नबी पाक की हदीस पाक है। नबी पाक ने फरमाया है कम से कम 70 बार इस्तगफार रोजाना किया करो। ज्यादा से ज्यादा 100 से ज्यादा एक तस्बीह से ऊपर इस्तगफार करा करो, क्योंकि इस्तगफार करने वाला अल्लाह पाक का महबूब बन जाता है। और अल्लाह पाक का अगर कोई महबूब बन जाए, अगर मिसाल देके समझाऊं, एक माँ का अगर कोई लाडला हो और वो माँ से ख्वाहिश करे, माँ अपना तन मन धन सब कुछ बेचकर उस बच्चे की उस ख्वाहिश को पूरा करती है। इसी तरीके से जब आप लोग अल्लाह पाक के महबूब बन जाएंगे तो अल्लाह पाक भी आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। आप जिसके लिए दुआ करेंगे उसके लिए आसानी हो जाएगी। जो आपका दुश्मन होगा वो रब का दुश्मन होगा। इसलिए आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक करना है।
پہلے استغفار کریں سر جھکا کر، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب آپ لوگ استغفار کر رہے ہوں گے اور آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ میرے پاس سے کوئی گزر کر گیا ہے، یا دل میرا ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، یا پھر آپ لوگوں کا جسم لرز گیا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں، اگر ایسا محسوس ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا آپ لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ کا جو کوئی مقصد ہے آپ لوگ اس کے مطابق اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا پھر کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وظیفے کا حصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کچھ بھی اسکپ کرا، جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا، جو حدیث سنائی، اگر آپ لوگ ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو خدا را پہلے ویڈیو پوری دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عمل کی طریقہ کار کیا ہے، عمل کی نوعیت کیا ہے، آپ سے غلطی نہ ہو، رب کو راضی کرنے کی وجہ رب ناراض نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو پوری مکمل دیکھنا ہے۔ اللہ والو، آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو جو مقروض ہیں ان کو قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو غیبی خزانے سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ میرے مولا، جو بے اولاد جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اولاد ہونے کا نام نہیں لے رہی، بہت مہنگے مہنگے ٹیسٹ بھی کروا لیے، میرے مولا ان کے لیے آسانی فرما، ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا، جو بچے بگڑ گئے ہیں، جو بچے نشوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں، میرے مولا ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو اپنی امان میں لے لے۔ میرے مولا، ہر بے روزگار کو روزگار عطا کر دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے کیا؟ میرے مولا، آج ہماری پورا جو ملک ہے، ملک تو کیا پوری دنیا ہی معاشی بحران کا شکار ہے۔ میرے مولا، ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، میرے مولا ان کا مدد کا بہترین بندوبست فرما، جو ابھی تک کفار سے برسر بیکار ہیں ان سب کی ہر چیز و دلی مراد کو پورا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے مولا ان کو لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کر لیا، اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت کے 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، 3 صفتوں کو پڑھنا ہے، اور یہ تینوں صفتیں بہت خاص ہیں۔ پہلی صفت یا وہابو کی ہے، دوسری یا رزاقو کی ہے، اور تیسری یا لطیفو کی ہے۔ آپ لوگوں نے ان تینوں صفتوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں گے، کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا لطیفو تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا لطیفو تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا لطیفو
تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 70 مرتبہ، یعنی 70 ٹائمز، 70 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ صرف 70 بار آپ لوگوں نے ان 3 مبارک صفتوں کو پڑھنا ہے۔ جب 3 بار آپ لوگ ان تینوں ناموں کو 70 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بڑی ہی مبارک آیت ہے، اسے اللہ الصمد کہتے ہیں۔ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو رب کی بے نیازی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اللہ پاک کتنا بے نیاز ہے، جب وہ دینے پر آتا ہے تو کس طرح سے نوازتا ہے، جب آپ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے، جان جائیں گے، تو پھر آپ لوگ کہیں بھی جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہ جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں کبھی پڑیں گے، اور نہ ہی کبھی کسی اور سے، کسی دوست سے یا کسی سلام دعا والے بندے سے آپ لوگ دھوکہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ ہمیشہ اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھیں گے، کیونکہ اللہ اتنا بے نیاز ہے، جب وہ دیتا ہے نا تو وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ آپ نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جس کو دیکھ کر آپ لوگ خود حیران ہوتے ہوں گے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازا ہوا ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، وجہ صرف یہی ہے اللہ پاک کی نوازنے کی، کہ وہ جب دینے پر آتا ہے، جب کسی پر مہربان ہوتا ہے، کسی سے راضی ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو نسلوں تک رزق پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت اپنی قسمت میں لکھوانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے اللہ الصمد کے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اس عمل کی بہت ہی خاص ترتیب ہے۔ آپ لوگ پوری سورت پڑھیں گے، یعنی آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں کہ کس طریقے سے عمل پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ 1 بار ہوا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 3 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 4 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ الصمد کی تسبیح پڑھتے جائیں گے۔ اس کی ایک مکمل تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جب سبھی دفعہ آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جو واقعی کی صورت ہے اس کو ملا کر پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ہی بار پڑھا جائے گا، یعنی آپ لوگ شروع کریں گے بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد کو 100 بار پڑھیں گے، اس کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے اس سورت کو 1 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے 3 صفاتی ناموں کو پڑھا، یا وہابو، یا رزاقو، یا لطیفو۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا تیسرا اور آخری عمل، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، یہ عمل بہت خاص ہے۔ جیسے کہ میں نے ویڈیو میں پہلے ذکر کرا، سورۃ الکوثر یہ بہت ہی خاص اور بڑی مجرب سورت ہے۔ اس سورت کو جادو جنات سے حفاظت کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ آپ کی بندشیں یوں منٹوں میں یہ سورت کاٹتی ہے۔ یہ اتنی زیادہ با اثر سورت ہے، اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار سورۃ الکوثر کے وظائف پڑھے ہوں گے، اور آج آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 129 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والو، یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہو کہ اتنا بڑا وظیفہ، دیکھیں تھوڑا سا بڑا تو ہے، لیکن اس کے جو فیوز و برکات ہیں
اس کے بعد جب آپ لوگوں کو اس کو ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے تو آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کریے گا، اور جیسے میں نے ویڈیو میں پہلے بتایا کہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ لازمی کرنا ہے۔ پہلے اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں کی، توبہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایسے فائدے دیکھنے کو ملیں گے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا کہ کتنا آپ لوگوں کو فائدہ ملا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ 1 2 10 نہیں، ہزاروں بندوں کا یہ آزمایا ہوا عمل ہے، اور جس نے بھی اس عمل کو پڑھا اللہ پاک نے کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا۔ آپ لوگوں نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آج کے دن کرنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ والوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔